مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوگرافی اور ڈیجیٹل تصویر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے جو علماء کے درمیان میں زیر بحث ہے، اور اب سے نہیں بہت سالوں سے زیر بحث ہے۔ اس پر میری تحریرات بھی موجود ہیں، میں نے مضامین بھی اس کے اوپر لکھے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان میں زیر بحث مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں علماء کی رائیوں میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر جو آتی ہے یہ دراصل ایک عکس کی طرح ہے، یعنی وہ تصویر نہیں ہے بلکہ ایک عکس ہے۔ کچھ علماء کی یہ رائے ہے، بہت سارے علماء کی رائے اس کے خلاف یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی دراصل تصویر ہی ہے، یعنی جیسے آپ دوسری تصویریں لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے۔ جیسے کسی کارڈ پہ لے لیا جائے یا کسی کپڑے پہ لے لیا جائے یا اسی طریقے پر کسی کاغذ پہ لے لیا جائے، تو جیسے وہ تصویر ناجائز ہے، اسی طریقے پر یہ ڈیجیٹل تصویر جو ویڈیو کی شکل میں ہوتی ہے یہ بھی دراصل ناجائز ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مسئلے میں اختلاف ہے، بہت زیادہ علماء اس طرف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے، مظاہر العلوم کا فتویٰ یہی ہے، اسی طرح اور بہت سارے اداروں کا فتویٰ یہی ہے، بہت سارے مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی ناجائز ہی ہے۔ اس لیے اکثر علماء اسی کو اس وقت مانتے ہیں۔ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب زید مجدہم نے جو یہاں پر اپنا اظہار کیا وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اکثر علماء اسی طرف ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے بھی یہی کہتے ہیں، یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ تصویر ہے، یہ عکس کے حکم میں نہیں ہے، تصویر کے حکم میں ہے، اور تصویر ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ یہی حضرت مولانا فرما رہے تھے آپ کے سامنے، اور ان لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے جو تصویر لینے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ اسی کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بعض وقت بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ اس میں مولانا کا جو نقطہ نظر تھا انہوں نے اس کو بیان فرمایا اور لوگوں کے سامنے اس کو رکھا، اور انہوں نے چونکہ اسے ناجائز سمجھا، جیسے کہ جمہور سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے سمجھتے ہیں اور یہی فتویٰ دیتے ہیں، تو اسی فتوے کے مطابق انہوں نے یہ بات یہاں پر ظاہر کی کہ بھائی اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ کیا چیز ہے، اور اس پر غصے کا اظہار بھی کیا۔ ایسے موقع پر غصے کا اظہار بھی جائز ہے، بلکہ بعض جگہ مستحب بھی ہے، بعض جگہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ دینی مسائل کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی کبھی غصے سے کہہ دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد تشریف لائے، مسجد میں آپ نے دیوار کے اوپر دیکھا، قبلے کی دیوار پر، کہ کسی آدمی نے تھوک دیا ہے۔ مسجد کے اندر تھوک اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا۔ مسجد ہے، محترم جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ تھوکنے کے لیے نہیں ہے، وہ گندگی ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا آپ کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ غصے کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ السلام ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کس نے کیا ہے، اور خود آپ تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد جہاں پر وہ تھوک یا کچھ لگا ہوا تھا اس کو آپ نے کھرچ دیا اور نکال ڈالا، اور پھر یہ فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں جو کسی ایسی ویسی چیز کے متحمل نہیں۔ اب دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ غصہ نفس کے لیے نہیں ہوا کرتا، یہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ غصہ اپنے نفس کے لیے کرے حرام ہے، ناجائز ہے،
مثلا ایک آدمی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، اس پر غصہ ہو رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر بے موقع غصہ کرنا ناجائز ہے، اور یہ غصہ بہت بری بلا ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اگر کوئی غصہ کرتا ہے، یہ غصہ حرام نہیں، جیسے کہ میں نے کہا بعض وقت مستحب ہوتا ہے، بعض وقت یہ واجب بھی ہو جاتا ہے، ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے اور اس کو روکنے کے لیے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھاؤ اس کو، لے جاؤ اس کو، یہ کیا بدبختی کا کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، اس طرح کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے غصہ ہے۔ جناب حفیظ اللہ صاحب اپنی تقریر میں فرماتے غصہ حرام، علماء خود کہتے ہیں بے شک غصہ حرام ہے اپنے نفس کے لیے، لیکن اللہ کے دین کے لیے غصہ کرے یہ جائز ہے۔ میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی، ایسی بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے غصے کا ذکر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور قرآن کے کسی مسئلے کے اوپر بحث کر رہے۔ قرآن ایسا پڑھنا چاہیے، ایک آدمی کہتا نہیں قرآن ایسا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصہ کیا، اور وہاں پر حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا۔ صحابی اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ اور لال ہو گیا، ایسا جیسے کہ یوں سمجھو کہ آپ کے گالوں کے اندر انار کے دانوں کا رس گھول دیا گیا ہو۔ عجیب تعبیر کی حضرات صحابہ نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، بہت جمیل تھے، آپ کی خوبصورتی تو ایسی خوبصورتی کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ آپ جب یوں ہی نارمل ہوتے تھے تب بھی حسین و خوبصورت ہوتے تھے، اور جب آپ کو غصہ آ جاتا تھا اور آپ کے چہرے انور پر لال لال ڈوریاں آ جاتی تھی تو وہ بھی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گالوں کے اندر انار کے دانوں کا رس گھول دیا گیا۔ یہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اب میں بتانے چاہ رہا ہوں غصہ ہوئے نہ ہوئے غصہ، لیکن یہ اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں تھا، یہ دین کے لیے غصہ تھا۔ اس لیے حضرت مولانا ریاض احمد صاحب زید مجدہم نے جو انہوں نے سمجھا اور ان کے نزدیک جو راجح تھا، ان کے نزدیک جو مفتہ بھی قول تھا، اس کے مطابق انہوں نے جس کو ناجائز سمجھا اس پر اظہار ناراضگی کیا اور غصے کا اظہار کیا، تو بھائی ان کا بالکل حق ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ بر وقت وہ جو چیز صحیح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس کو بیان کر دیا کریں۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بھائی لیکن لپٹی بات ہو جائے، یہ بات اچھی نہیں ہوا کرتی۔ تو مولانا نے جو سمجھا اس کو انہوں نے بیان کیا، میں ان کی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو چیز سمجھا، جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا، اس کا برملا اظہار کیا اور پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ میں اظہار کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دین ہے کسی بندے کے حق میں کہ اس کو جرأت حق اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب رہا ایک اور مسئلہ کہ بھئی اس میں دوسرے علماء کا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ ایک طویل زمانے سے میں بھی اسی نقطہ نظر کا حامل تھا، سمجھتا تھا، میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، علماء حضرات جانتے ہیں، میں نے ان کے اندر یہی بات بیان کی ہے جو جمہور کے قول کے مطابق ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے لکھا گیا کہ ہمیں جو تحقیق ہوا اس دور میں وہ یہ تھا کہ جب یہ تصویر لی جاتی ہے تو پردے پر جو پرچھائیاں آتی ہیں وہ تو تصویر نہیں ہوتی، لیکن اندر ہوتی ہے تصویر۔ جب کیمرہ اس کو اخذ کر لیتا ہے
تو اخذ کر کے اندر اس کو چھپائے رکھتا ہے، اور جب آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو وہ تصویر جو اندر موجود ہے وہ پھر پرچھائیوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے، عکس نظر آتا ہے لیکن جو اندر موجود ہے وہ تصویر ہے۔ لہذا یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ اندر تصویر موجود ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی لیکن ہے اندر تصویر، اس لیے ناجائز ہے۔ یہی بہت سارے علماء آج بھی کہتے ہیں، یہی میرا نقطہ نظر پہلے تھا، لیکن میں وہ کتاب لکھے ہوئے تقریباً 30 برس یا 25 برس ہو گئے جس میں نے اس سلسلے میں تحقیق بیان کی ہے، اور علماء کے درمیان الحمدللہ متداول ہے، لیکن اسی زمانے سے میں اس سلسلے میں مسلسل تگ و دو میں رہا، تحقیق میں لگا رہا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ بعض بڑے بڑے علماء کا نقطہ نظر اس میں یہ تھا، بعض زیادہ نہیں، بعض حضرات کا، کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس کے حکم میں ہے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اس وجہ سے میں اس سلسلے میں لگا رہا، جہاں جہاں اس سلسلے کا مواد ملتا تھا مطالعہ کرتا جاتا تھا، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو ابھی قریب سمجھو کہ 2-3 سال پہلے سے میرا نقطہ نظر اس سلسلے میں بدل گیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس میں نظر آتا ہے یہ عکس کے حکم میں ہے، تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ یہاں علماء بھی موجود ہیں تو حضرات علماء کے سامنے اس خیال سے اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ اس پر غور فرما لیں، اور اس میں رائے اور مشورہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مسائل جدید مسائل ہیں، اور جدید مسائل کے سلسلے میں علماء کے درمیان میں اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ علمی اختلاف ہے۔ علمی اختلاف کو علمی دلائل کے ساتھ سمجھتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، معلومات کرتے رہنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نقطہ نظر بدل جائے، پہلے ایک نقطہ نظر تھا بعد میں ایک اور نقطہ نظر ہو گیا، ہر دور کے اندر ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ میں ایک نظیر دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء نے فتویٰ دیا تھا لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اب یہ لاؤڈ اسپیکر رکھا ہے، بیان تو کر سکتے ہیں، اجازت تھی، لیکن نماز میں اس کے استعمال کو حرام قرار دیا۔ کیوں حرام قرار دینے کی وجہ یہ سمجھی گئی تھی کہ اس سے جو آواز نکل کر باہر محسوس ہوتی ہے وہ بولنے والے کی اصل آواز نہیں ہوتی۔ بولنے والے کی آواز، جیسے میں بول رہا ہوں، یہ آواز نکلی، اس کے ڈیل پر آ کر ختم ہو گئی، اور ڈیل میں آنے کے بعد یہ آواز ایک آواز بازگشت کی طرح عجیب جو ہے پیدا ہوئی، اور پیدا ہو کر وہ باہر پھیل رہی ہے۔ علماء نے کہا، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے، ایسے بڑے بڑے اکابرین نے فتویٰ دیا اس زمانے میں۔ یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے کتابوں کے اندر۔ اس میں فتویٰ دیا گیا تھا کہ اس آلے کے ذریعے سے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آواز ایک نئی آواز ہے، بولنے والے امام صاحب کی آواز یہاں آ کے ختم ہو گئی، اب جو آواز پیچھے لوگوں کو جا رہی ہے وہ آواز امام کی آواز نہیں ہے، وہ ایک نئی کریٹ ہو کے آئی ہے آواز، وہ آواز امام کی آواز نہیں ہے۔ اس آواز پر نقل و حرکت کرنے لگے پیچھے والے، یعنی مصلی لوگ، اللہ اکبر کی آواز کہیں سے آ رہی ہے، ان کو امام کی آواز نہیں آ رہی، امام کی آواز تو ختم ہو گئی یہاں آ کر، اب جو آواز بڑی ہو کر پیچھے پہنچ رہی ہے یہ آواز اصلی امام کی آواز نہیں ہے۔ جب اصلی امام کی آواز نہیں ہے تو اس آواز کے اوپر نقل و حرکت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھنا، سلام کرنا اور تکبیر بولنا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک غیر آواز کے واسطے سے ہو رہا ہے۔ اس آواز پر نقل و حرکت کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی نماز۔ یہ فتویٰ کنہوں نے دیا؟ معمولی لوگوں نے نہیں دیا، اپنے زمانے کے حکیم الامت نے دیا، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام نے دیا، ان لوگوں نے دیا جن کی زندگیاں
پڑھنے پڑھانے میں، غور و فکر کرنے میں، تفقہ فی الدین میں، اسی کے سلسلے میں زندگی انہوں نے لگا دی تھی۔ ایسے علماء نے یہ فتویٰ دیا، یہ سمجھ کر فتویٰ دیا کہ یہ آواز جو بڑی ہو کر ادھر ادھر پھیلتی ہے، یہ امام کی اصلی آواز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دیا، اس پر عمل ہوتا رہا۔ لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت تھانوی کے حکم پر اس سلسلے میں مزید غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے بھی فتویٰ پہلے یہی دیا تھا کہ اس پر نماز پڑھنا ناجائز ہے، نماز اس پر پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن مفتی صاحب نے بڑے بڑے سائنسی اداروں سے تحقیقات کی اور انہوں نے سوال کیا سائنسی اداروں سے کہ جب کوئی شخص لاؤڈ اسپیکر پر کچھ بولتا ہے تو جو آواز لوگوں تک پہنچتی ہے یہ بولنے والے کی اصلی آواز ہے یا بولنے والے کی نقلی آواز ہے، یہ اصلی آواز ہے یا آواز بازگشت ہے؟ اس کے بارے میں تحقیق طلب کی بڑے بڑے سائنسی اداروں سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے تو فتویٰ ناجائز ہی کا دیتے تھے، لیکن انہوں نے یہ تحقیق جاری رکھ کر جب ان کے سامنے سائنسدان لوگوں کی تحقیقات آئی اور واضح طور پر آئی کہ جو آواز اس میں سے نکلتی ہے وہ امام کی اصلی آواز ہے، بولنے والے کی اصلی آواز ہے، خطاب کرنے والے کی اصلی آواز ہے، یہ نقلی آواز نہیں ہے، تو انہوں نے پھر فتویٰ دیا اور تفصیلی طور پر وہ سارا مواد جمع کیا اور اسی کی روشنی میں فتویٰ دیا اور کہا کہ پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا، میرے اکابر نے بھی فتویٰ دیا تھا، حکیم الامت تھانوی نے بھی فتویٰ دیا تھا، شیخ الاسلام مدنی نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ ناجائز ہے اس پر نماز پڑھنا، لیکن اب میری رائے بدل گئی اس لیے کہ یہ تحقیق میرے سامنے آئی۔ چنانچہ ان کا رسالہ ملتا ہے لاؤڈ اسپیکر مکبر الصوت کے نام سے، اس کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ بھائیوں بتانا یہ ہے نئے مسائل آتے ہیں، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے غور و فکر کرنا، دلائل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں اس کی تہ تک پہنچنا۔ کبھی وہ ایسا ثابت ہوا ایک مسئلہ بتایا گیا لیکن تحقیق نئی سامنے آ گئی، انہوں نے اپنے فتووں سے رجوع کر لیا۔ ایسا دنیا میں چلتا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ آپ کہنے لگے بھائی پہلے حرام کا فتویٰ دے دیا، اس کے بعد حلال کا فتویٰ دے دیا، لوگ ایسے ہیں اور اس طرح کے تانے کستے ہیں۔ یہ وہ لوگ تانے کستے ہیں جو علم کی حقیقت سے واقف نہیں، قرآن اور حدیث سے واقف نہیں، اور ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تفقہ فی الدین کیا ہوتا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، علماء دلائل پر غور کیسے کرتے ہیں، حقائق پر غور کیسے کرتے ہیں۔ وہ علل تک کوئی بات نہیں کہتے، حرام کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں، یہ بھی دلیل والی بات وہ بھی دلیل والی بات ہے۔ اس لیے کوئی تانا نہ کسے کہ بھائی پہلے کہہ دیا حلال بعد میں کہہ دیا حرام، پہلے کہہ دیا حرام بعد میں کہہ دیا حلال۔ یہ سب کچھ دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا، امام ابو یوسف نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا، امام شافعی نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا، امام محمد نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا۔ یعنی پہلے ان کی ایک رائے تھی ایک مسئلے میں، بعد میں رائے بدل گئی، دلائل کی روشنی میں بدل گئی۔ یہ علل انہوں نے جو کچھ کہا دلائل کی بنیاد پر کہا۔ جو فقہیات کو جانتے ہیں، فقہی کتابوں کو پڑھتے ہیں، فقہی کتابوں کو پڑھاتے ہیں، ہدایہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے۔ کتنے مسائل ہیں، ابو حنیفہ ایک بات فرماتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، اور رجوع بھی کیا کس کے قول کے مطابق؟ اپنے شاگرد کے قول ابو یوسف کے مطابق، اپنے شاگرد کے قول امام محمد کے مطابق۔ انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں، اپنا مسلک چھوڑتا ہوں، یہ لیتا ہوں، اس لیے کہ دلیل کی قوت ادھر سے زیادہ ہے، میری دلیل میں قوت نہ تھی، اس کو چھوڑ دیا اور اس کو لے لیا۔ بھائیو بتانا مجھے کیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبھا نہیں، کوئی تعجب نہیں، اور اس میں کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف جس کو میں پیش کر رہا تھا۔ یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہوا میرے حق میں
کہ میں مسلسل لگا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں جو تصویر آتی ہے وہ تصویر اطلاق اس پر ہوتا ہے یا محض عکس کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ تحقیق کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچا اور میں نے سائنسدانوں کا کلام اس سلسلے میں پڑھا اور اسی طریقے پر ان عرب علماء کا کلام بھی پڑھا جو اس سلسلے میں جانکاری رکھنے والے اور پوری تحقیق کے بعد اس سلسلے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے. علل تک لکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان فقہا کی بات کر رہا ہوں جو ذمہ دارانہ طور پر غور کرتے ہیں, ذمہ دارانہ طور پر لکھتے ہیں, تفقہ کے بعد لکھتے ہیں, حقیقت کو جاننے کے بعد لکھتے ہیں. ان کا کلام بھی میں نے پڑھا. اسی طریقے پر ہمارے ہندوستان میں اور بعضو پڑوس ملک میں جو علماء اس سلسلے کی حقیقت سے واقف ہو کر جو فتوے اس سلسلے میں لکھے ہیں میں نے ان کو بھی پڑھا. ان ساری تفصیلات کو پڑھنے کے بعد ایک طرف سائنسدانوں کی تحقیق پڑھنے کے بعد دوسری طرف عرب علماء میں سے جو لوگ اس فن سے واقف ہو کر لکھنے والے ہیں ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد اور تیسرے ہندوستان اور پاکستان کے ان علماء کی بات جنہوں نے اس فن کو سمجھنے کے بعد حقیقت حال کی طرف روشنی ڈالی, ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں اندر بھی تصویر نہیں ہوتی باہر بھی تصویر نہیں ہوتی. اندر تو یہ ڈیجیٹل ہے. ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حروف اور نقوش ہوتے ہیں, کچھ اعداد و شمار ہوتے ہیں. جب یہ عکس کرتا ہے کیمرہ تو اندر جانے کے بعد کوئی تصویر وہاں پر نہیں ہوتی. اب میری تصویر لی جائے تو میرا کوئی چہرہ وہاں پر نہیں ہوتا, کہیں پر بھی نہیں ہوتا. البتہ کچھ حروف اور نقوش کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر جب وہ نقوش اور حروف کو جاری کرنا چاہتے ہیں تو تصویر کی شکل میں یعنی عکس کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے. اس لیے یہ عکس جو نظر آتا ہے یہ عکس کے حکم میں ہے. اندر بھی کوئی تصویر نہیں باہر بھی کوئی تصویر نہیں. یہ تحقیق ہونے کے بعد میں نے اس سلسلے میں ایک رسالہ بھی لکھا, لیکن وہ اب تک اس لیے شائع نہ ہو سکا کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا اور مسلسل جو ہے حالات خراب چل رہے تھے اور تمام ادارے اور تمام جو ہے اس طرح کے تباہ کرنے والے ادارے سب بند پڑے ہوئے تھے. اس لیے اور بھی میری کئی کتابیں ہیں جو اس درمیان میں لکھی گئی, تقریباً 10 کتابیں ہیں جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں اختر نے لکھی اللہ کے فضل سے کرم سے, لیکن وہ اب تک شائع اس لیے نہ ہوئی کہ سلسلہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کی بندش کا تھا, لاک ڈاؤن کا تھا, اس لیے تباعت کا سلسلہ نہیں ہو سکا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. اب میں اپنے نقطہ نظر کے مطابق عمل کروں اور ان علماء کے مطابق جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور مولانا تشریف لائے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, انہوں نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا. ان کو بھی بنا شک و شبہ وہ حق حاصل ہے اور ہم کو بھی حق حاصل ہے کہ ہم اپنی بات پیش کریں. اس میں ایک دوسرے کی تردید, ایک دوسرے کی تنقید, ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی برا سلوک, ایک دوسرے کو برا سمجھنا یہ ہرگز جائز نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ اس مسئلے پر اتنا تفصیلی کلام عوامی مجمع میں کبھی میں نے نہیں کیا تھا. علماء کے مجمع میں تو کئی جگہ ہو گیا, لیکن چونکہ اٹھ گیا مسئلہ میں کیا کروں, میں تو نہیں چاہتا تھا کہ بولوں, لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ جو ہے حضرت مولانا نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور بالکل برحق کیا. بار بار کہتا ہوں برحق کیا, برحق کیا, برحق کیا. ان کا اس کو پورا حق تھا, پورا حق تھا, پورا حق تھا. مجھے اور کسی کو ان پر رد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے. اور میں اپنا جو نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ اپنا نقطہ نظر جو پہلے تھا وہ بھی بیان کر دیا, تحقیقات کیا سامنے آئی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا, اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کتاب لکھ دی ہے اور سارے حوالے اس کے اندر درج ہیں. الحمدللہ اس کتاب کے اندر ایک بات اور ہے, چونکہ علماء حضرات یہاں موجود ہیں اس لیے یہ عرض کرنے کی بھی جرات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ علماء مجھے مشورہ دے سکیں. میں نے اس کے اندر ایک اہم باب یہ قائم کیا ہے کہ عکس کا حکم کیا ہے شریعت میں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تصویر نہیں ہے عکس ہے تو جائز نہیں, جائز ہونے کے حدود ہیں. یہ کب جائز
کب ناجائز، اس کے جو حدود ہیں اس کے اوپر میں نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے، شاید 50 صفحے سے زیادہ اس رسالے کے اندر اسی پر بحث ہے کہ کن کن حالات میں عکس سے فائدہ اٹھانا جائز اور کن حالات کے اندر عکس کا استعمال ناجائز۔ یہ ایک فقہی ضابطوں کے تحت، فقہی تحقیقات کے تحت میں پورے کا پورا باب لکھا گیا، بلکہ پوری ہی کتاب الحمدللہ فقہی تحقیقات سے لبریز ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اپنے اپنے نقطہ نظر کی بات ہے جس کو ہر آدمی اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی ایسی تردید نہ کرے جس سے تنقیص ہو، توہین ہو یا ان کے جو ہے حق کو چھیننے کی بات آئے، یہ بات نامناسب ہے۔ لیکن جناب حفیظ اللہ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسی لیے تھوڑی سی وضاحت جناب کے سامنے کرنا مناسب سمجھا تاکہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کچھ کریں، کہیں حدود سے پھلانگ نہ جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، چونکہ مسئلہ آ گیا، گھمبیر آ گیا، اس لیے میں نے پوری تفصیلی وضاحت کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔